ذکر شہدائے کربلا، علمائے اہل سنت، نوجوانان جوہو گلی، انجمن اصلاح المسلمین مدینہ مسجد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت سے گزارش ہے خطاب کا آغاز فرمائے۔ آپ حضرات زندہ دلی کے ساتھ خطاب کو سماعت فرما کر عمل بھی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثارو، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت بینات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی اللہ جل شانہ و عم نوالہ اپنی مقدس اور لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا اور مت کہو لِمَن يُقْتَلُوا جو قتل کیے گئے، اور مت کہو جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کیا مت کہو اموات کہ وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ پھر مولا انہیں کیا کہنا جو تیری راہ میں ذبح ہو گئے، جو تیری راہ میں قربان ہو گئے، انہیں مردہ نہیں کہنا تو کیا کہنا، بل احیاء انہیں کہنا ہو تو زندہ کہنا، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون اور ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی شب 10 محرم الحرام کی شب ہے، اور کل کا جو سورج طلوع ہوگا یہ پورے روئے زمین کے لیے ایک پنجتن پاک سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہوا نکل رہا ہوگا، اور کل دنیا میں رہنے والا بسنے والا ہر انسان جو یقینی معنوں میں حسینی ہیں وہ ان کی یاد منا رہا ہوگا۔ یہ جو آج کی شب جو ہمارے درمیان ہیں
یہ اتنی قیمتی شب ہے کربلا والوں کے لیے، اتنی قیمتی شب ہے کہ اس شب کے لیے سرکار امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے فریاد کی تھی اور یہ شب گزارنے کی ان سے مہلت مانگی تھی۔ یہ شب جو اب گزر رہی ہیں ہمارے درمیان، اس شب کو گزارنے کے لیے انہوں نے مہلت مانگی تھی۔ جب یہ قافلہ سرزمین مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا اور سب لوگ حج کے لیے مکہ آ رہے تھے، لیکن دین بچانے کے لیے میرے اور آپ کے امام سرزمین مکہ کو بھی لبیک کہتے ہوئے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، بیچ میں آپ کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ آپ نے جس کو اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، آپ نے جو اپنے بھائی کو آپ کا نائب بنایا تھا، ان کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ جو ہیں ان کی محفل کے اندر، ان کی مجلس کے اندر ان کی شہزادی بھی ہوتی ہے مسلم بن عقیل کی، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، دعا دیتے ہیں۔ جب دعا دے کر ہاتھ ہٹاتے ہیں تو بچی پوچھتی ہے، چچا آپ مجھ سے بہت پہلے سے پیار کرتے ہو، لیکن آج پیار کرنے کا ڈھنگ ہی کچھ ہے، آج اندازی کچھ ہے۔ آپ جب بھی مجھ سے محبت کرتے تھے، آپ جب بھی مجھ سے محبت کی بات کرتے تو سر پہ ہاتھ رکھتے، یہ ابھی کا نہیں پہلے کا عمل ہے، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو ہمارے والد گرامی وقار کو آپ نے سرزمین کوفہ کے لیے روانہ کیا تھا، یزیدیوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ بچی کو سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ہمارا پورا کا پورا گھر صبر کے ماحول میں ڈھلا ہوا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے اور صبر کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں صبر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں اس بات کو طول نہیں دوں گا، آگے آپ کو لے جاؤں گا۔ آگے چلیے تو سرزمین کرب و بلا سے پہلے ایک چھوٹا سا لشکر آپ کے سامنے آ کر آپ کا راستہ روکتا ہے۔ اس لشکر کا سپہ سالار جس کا نام جناب حور ہے، وہ لشکر روک دیتا ہے، کہتا ہے حسین ابن علی تم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، تم جس ارادے سے آئے ہو اس ارادے میں کامیاب اور کامران نہیں ہوگے، تم ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہو، ہمارا خون بہانا چاہتے ہو، ہمارے گھر کو برباد کرنا چاہتے ہو۔ یہ حور کے جملے بتا رہے ہیں۔ ان کو یہ بتایا گیا تھا سرزمین مدینہ سے جو امام حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، وہ ایک لشکر لے کر آ رہے ہیں جو یزید سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، یزید کے سپاہیوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے والد کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ العیاذ باللہ، یہ بات عام ہو چکی تھی، اسی وجہ سے حور کہتا ہے آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ جو دستہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو لشکر آپ دیکھ رہے ہیں، اسی کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو اس سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں بھلا میں آؤں گا کیوں؟ مجھے تو اہل کوفہ نے بلایا ہے، مجھے کوفہ والوں نے دعوت دی ہے، میں بغیر دعوت نہیں دعوت پر آیا ہوں۔ اور کہتا ہے پھر آپ کے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ ایک خط بتاتے ہیں، آپ دو خط بتاتے ہیں، حتیٰ کہ 100-200 خط اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور کہتا ہے یہ تو بات صحیح ہے کہ آپ کے ساتھ میں غداری ہوئی ہے، یہاں سرزمین کوفہ میں یہ بات کو پھیلا دیا گیا ہے، آپ جنگ کرنے آ رہے ہیں، جبکہ اہل کوفہ آپ کو طلب کر رہے ہیں، اہل کوفہ نے آپ کو مدعو کیا ہے، اہل کوفہ نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ ان کی دعوت پر سرزمین کوفہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر قافلہ آگے چلا،
اور اس کے بعد پھر حور نے روکنے کی کوشش کی. اس بار اس لیے روکا کہ حسین ابن علی آپ مدینہ واپس چلے جائیں, آپ سرزمین مدینہ واپس چلے جائیں, اس لیے کہ جو کوفہ والوں نے آپ کو بلایا ہے وہ کوفہ والے آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو دنیا سے جناب والا مٹانا چاہتے ہیں. آپ چلے جائیں. امام علی مقام فرماتے ہیں آپ کو گھبرانے کی کوئی حاجت نہیں ہے, چلو ہم آگے جائیں گے. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. پھر ایک جگہ پر وہ قافلہ اور روکتا ہے آپ کو. آپ کہتے ہیں حور ذرا یہ بتا, یہ زمین کا نام کیا ہے, یہ خطے کا نام کیا ہے, یہ علاقے کا نام کیا ہے؟ حور برملا کہتا ہے اس علاقے کو کربلا کہتے ہیں, یہ زمین کو کربلا کہتے ہیں. امام علی مقام کہتے ہیں بس اب ہماری منزل یہی ہے, ہم اس کے آگے نہیں جائیں گے, نہ مدینہ لوٹیں گے, نہ اس کے آگے اور کہیں کا سفر کریں گے. اب یہیں پر خیمے نصب کر دیے جائے, اب یہیں پر خیمے گاڑ دیے جائے. سب خیمے لگ گئے ہیں, اللہ اکبر, سب خیمے لگا دیے گئے ہیں. اور امام علی مقام کہتے ہیں حور جس نے تجھے بھیجا ہے تو جا, وہاں جا کر یہ خبر دے دے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سرزمین کربلا پر تشریف لا چکے ہیں. وہ ان کا چھوٹا سا قافلہ وہاں آ چکا ہے, اور آیا کس معاملے کو لے کر ہے؟ وہ جنگ کی نیت سے نہیں آئے ہیں, وہ قتل و قتال کی نیت سے نہیں آئے ہیں, ان کو اہل کوفہ نے بلایا ہے, اسی وجہ سے وہ یہاں آئے ہیں. اللہ اکبر. یہ بات جب امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے حور سے کہا ہے, حور جب جانے لگا تو اس کے قافلے والوں میں سے کچھ ایسے غدار موجود تھے, اور یہ غداری کا سلسلہ ہمارے درمیان بہت پرانا چل رہا ہے. یہ یہاں کیا اس کو کہتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم, لیکن ہمارے شہر کے اندر اس کو مخبری کہتے ہیں. ہم کو دوسروں سے ڈر نہیں ہے صاحب, نہ کل ہم نے دوسروں سے ڈرا, ہم کل دوسروں سے ڈرتے تھے, نہ آج ہم دوسروں سے ڈرتے ہیں, نہ صبح قیامت اہل ایمان والے دوسروں سے ڈریں گے. بس یہ مخبری والا معاملہ جو ہے نا, یہ ہماری قوم کو کھا جا رہا ہے. یہ مخبری والا معاملہ ہماری قوم کو برباد کر دے رہا ہے. یہ چیز بہت پہلے سے تھی. جناب والا حور کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مخبر تھے, انہوں نے مخبری کر دی, اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس ایک خط لکھ کر بھیج دیا کہ حور کے مزاج میں نرمی آ چکی ہے. حور یہ چاہتا ہے کہ امام علی مقام کو مدینہ واپس کر دیا جائے, ان کے مقابلے میں کوئی نہ آئے, ان سے جنگ نہ کی جائے. اللہ اکبر. جب مخبری کرنے والوں نے مخبری کر لی تو معاملہ یہ ہوا کہ حور کو طلب کیا گیا, بذریعہ خط حور کو بلایا گیا کہ اگر نہیں آئے گا تو تجھے سزا دی جائے گی. حور سمجھ گیا, اس لیے کہ حور کوفہ کا رہنے والا بندہ تھا. وہ جانتا تھا کہ کوفے کے اندر بے حیائی بھی, اور جناب والا بد اخلاقی بھی, اور وعدہ برشی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. یہ لوگ وعدہ توڑنے والے لوگ ہیں, یہ لوگ دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں, یہ لوگ جوڑنے والے نہیں بلکہ توڑنے والے لوگ ہیں. لہذا حور نے یہ فیصلہ کر لیا. امام علی مقام نے کہا حور تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ حور نے کہا یا اے امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام, میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ خود نہیں آئے, آپ کو بلایا گیا ہے, آپ کو مدعو کیا گیا ہے, آپ کو مہمان بنایا گیا ہے, لیکن ان کی بے وفائی پر اب یہ حور اپنے آنسو بہاتا ہے کہ صاحب انہوں نے اتنی بے وفائی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں سے کی ہیں کہ ان سے ملنے تک نہیں آ رہے, ان کا حال پوچھنے تک نہیں آ رہے, ان سے جناب والا ملاقات لینے کے لیے نہیں آ رہے. لہذا اب حور لڑے گا تو ضرور, لیکن آپ سے نہیں, جو آپ کے طرف قافلہ آئے گا اس سے لڑے گا. اور اب آپ کے ساتھ رہ کر لڑے گا, ان سے جنگ کرے گا جو امام علی مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ بات جب ادھر بات پہنچی تو صاحب عبید اللہ بن زیاد جو یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا, اس نے کہا کہ حور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ واپس آ جائے, ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا, تمہارے سر کو تمہارے بدن سے اتار دیا جائے گا. اب میں نے جو کل کی بات کہی تھی آج بھی اس پر غور کر لے. عشق والے ایسے ہوتے ہیں, محبت حسین والے ایسے ہوتے ہیں. حور نے پلٹ کر کہا تھا یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, میں تو یہ کہوں گا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. میں نے اب امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. اگر آپ جنگ کرتے ہیں
تو صحاب یہ ہو تیار ہے آپ سے جنگ کرنے کے لیے، لیکن امام حسین کا یہ ساتھ نہ کل چھوڑے گا نہ صبح قیامت تک چھوڑے گا، اب کسی بھی حال میں امام حسین کے دامن سے دوری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ جنگ کا معاملہ تھا کہ اسی رات میں جنگ ہو جاتی۔ امام عالی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے لشکر میں رہنے والوں، اے ہمارے خون کے پیاسے، سنو، اب آج جنگ نہ کی جائے بلکہ آج مجھے تھوڑی مہلت دے دی جائے، آج مجھے رات میں مہلت دے دی جائے۔ مہلت کیوں دی جائے؟ امام عالی مقام نے جو کہا تھا، اللہ اکبر، ان الفاظوں کو سونے کے قلم سے لکھنے والے وہ الفاظ ہے، اور لکھنا چاہیے لیکن کاغذ پر نہیں بلکہ دل کی تختی پر لکھنا چاہیے۔ امام عالی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، او لوگو، جو تم لوگ مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو، جو تم میرا خون بہانا چاہتے ہو، آج رات مہلت دے دو۔ کہا آج رات مہلت پا کر کیا کرو گے؟ کل عاشورے کا دن ہے، کل 10 محرم الحرام ہے، آج رات مجھے دے دو تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل کھول کر عبادت کر لوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ کبھی قیام کرتے، کبھی رکوع کرتے، کبھی تلاوت کرتے، کبھی سجدے کرتے، کبھی قاعدے کرتے اور لمبے لمبے سجدے کرتے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا حسین ابن علی کو استقامت عطا فرما، مولا حسین ابن علی کو صبر کی دولت عطا فرما، مولا حسین ابن علی سے جو امتحان لیے جا رہے ہیں اس امتحان میں حسین ابن علی کو استقامت عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، یہاں پر دعائیں ہو رہی ہے اور یزیدی لشکروں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اب میں آپ سے یہی چیز پوچھنا چاہتا ہوں، کربلا کا جو اہم پیغام ہے، کربلا کا جو اہم مقصد ہے وہ آج کی رات والا مقصد ہے۔ آپ دیکھیں جو یزیدی لشکر ہے وہ شراب نوشی میں دھت ہے، وہ صاحب گانے بجانے کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ تلواریں تیز کر رہا ہے، وہ نیزے تیز کر رہا ہے، اور امام عالی مقام سجدے کر کر رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، مولا تو راضی ہو جا، ہماری ہر اداؤں سے راضی ہو جا۔ اے رب کریم، تو جس حال میں حسین ابن علی کو رکھے گا، حسین ابن علی کے جناب والا لشکر کو رکھے گا، یہ حسین ابن علی بھی راضی ہے، ان کا لشکر بھی راضی ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد امام عالی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر سے کہا تھا کہ آپ یہاں تک میرا ساتھ دیتے ہوئے آئے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں یہ رات کی تنہائی میں آپ مدینے کی طرف نکل جائے، آپ مدینے کی طرف نکل جائے۔ آپ جانتے ہیں لشکر نے کیا کہا تھا؟ عشق حسین کس کو کہتے ہیں؟ عاشق حسین کیسے ہوتے ہیں؟ لشکر نے کہا تھا، اے امام عالی مقام، ہم نے جو گھر کو چھوڑا ہے، ہم نے جو اپنی بستی کو چھوڑا ہے، ہم نے جو اپنے مکانات اور دکانات کو چھوڑا ہے، اس لیے نہیں چھوڑا ہے کہ کل کربلا سے ہم نے واپس آ جانا ہے، تم سے راستہ چھوڑ کر واپس آ جانا ہے، تمہارا ساتھ چھوڑ کر واپس آ جانا ہے، نہیں، اے حسین ابن علی، کل بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، آج بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، صبح قیامت تک ہم تمہارے ساتھ ہوگے، ہم تمہارا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اے حسین ابن علی، اگر ہم مدینہ چلے جائیں گے تو مدینے کے لوگ جب ہم سے کہیں گے، صحابہ جب ہم سے پوچھیں گے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں رہنے والے، ان کے شہر میں بسنے والے لوگ جب ہم سے سوال کریں گے تم نے حسین کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں، تو ہم جواب کیا دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کو ہم کیا جواب دیں گے جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں رہنے والے لوگ، ان کے صحابہ ہم سے جب پوچھیں گے کس حال میں حسین کو چھوڑ کر آئے؟ امام علی مقام نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ خیمے میں چراغ کا اجالا ہے، خیمے میں چراغ کا اجالا ہے۔ آپ نے علی اکبر کو کہا چراغ گل کر دو، چراغ بجھا دو، اندھیرا ہو گیا۔ پھر آپ نے قافلے والوں سے کہا، اے قافلے والوں، میری طرف سے تمہیں امان ہے، جو لوگ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں گھر چلے جائیں، جو لوگ اپنا ارادہ بدلنا چاہتے ہیں ارادہ بدل لیں، میری طرف سے امان ہے، میں آپ سے ناراض نہیں رہوں گا، میں کل بھی خوش تھا، آج بھی خوش ہوں، صبح قیامت تک خوش رہوں گا۔ لیکن قافلے والوں نے کہا، حسین ابن علی، ہم کسی بھی حال میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کسی بھی حال میں آپ کو چھوڑ کر
نہیں جائیں گے. سب کو معلوم ہے کہ کل جنگ ہونا ہے. کل امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب کو ذبح ہونا ہے, سب کو شہید ہونا ہے, سب کو شہادت کے جام پینا ہے. سب کو معلوم ہے کہ کل ہمیں شہید کر دیا جائے گا, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی گھر جانے کے لیے تیار, کوئی امام حسین کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار. ہمارے پاس سب کچھ ہے, وہ لوگ خیمے میں رہنے کے باوجود حسین کا ساتھ نہ چھوڑے, حسین کا سہارا نہ چھوڑے, حسین کے جناب والا دامن سے لپٹے رہے. ہم سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود, اپنے مکان میں رہنے کے باوجود امام حسین کے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں, امام حسین کی تعلیمات پر نہیں چلتے ہیں. صرف دم ہمارے پاس ہے کہ ہم حسینی ہے. اللہ کرے کہ ہم سچے پکے حسینی بن جائے. جناب والا امام علی مقام نے جب 3 مرتبہ کہا, قافلے میں سے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر آپ وضو بنائے, نماز پڑھنا شروع کر دے. کوئی سجدے میں ہے, کوئی دعا میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے کہ مولا تعالیٰ, دعا ہر کوئی جو کر رہا ہے وہ یہ نہیں کر رہا کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے مقدر میں زندگی لکھ دے, ہمارے مقدر میں مولا تبارک و تعالیٰ 4-5 دن جینے کی اور مہلت لکھ دے. نہیں, ہر کسی کے دل میں اور ہر کسی کے زبان پہ یہ دعا ہے, جو دل میں بات ہے وہ زبان پر ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرما, صبر کی دولت عطا فرما, اور حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر ان کافر, ان جناب والا یزیدیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر کوئی دعا کر رہا ہے, ہر کوئی دعا کر رہا ہے, دعا میں مگن ہے. اللہ اکبر, تہجد کا وقت گزر جاتا ہے, نماز فجر کے لیے امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کھڑے ہوئے, اور آپ نے نیت باندھی, آپ کے ساتھیوں نے سب نیت باندھ لی, نماز ادا ہو گئی. اللہ اکبر, نماز ادا ہونے کے بعد آپ نے جناب والا دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد آپ کربلا کے میدان کی طرف رخ کر باہر تشریف لائے. خیمے سے جب باہر تشریف لائے تو دیکھیں کہ لشکر اسی طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب حسین ابن علی آئے گے, کب حسین ابن علی آئے گے, کب حسین ابن علی آئے گے, تاکہ ان سے جنگ کی جائے, تاکہ ان کا حصار کیا جائے, تاکہ ان کو گھیر لیا جائے. اللہ اکبر. لیکن ان یزیدیوں کو کیا معلوم تھا کہ حسین ابن علی کے خیمے میں جو ایک ایک فرد رہتا ہے وہ ہزاروں پر بھاری ہے, وہ ہزاروں پر بھاری ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام نے کہا, تم کیا چاہتے ہو, لیکن سنو میری 2 باتیں سنو. میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا, تم سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم ڈائریکٹ مجھے جو ہے یزید سے ملنے کے لیے جانے دو, ڈائریکٹ آپ وہاں سے ہٹ جاؤ, ڈائریکٹ جانے دو. تو کہا نہیں, تمہیں جانے نہیں دیا جائے گا. کہا ٹھیک ہے, پھر مجھے کسی نئی دوسری بستی میں جانے دو. کہا وہاں بھی نہیں جانے دیا جائے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے. امام علی مقام کہتے ہیں پھر مجھے مدینہ واپس جانے دو. لیکن انہیں خوف تھا, انہیں ڈر تھا. ڈر کیا تھا جانتے ہو؟ جو آج سینہ پیٹنے والے لوگ حسینی اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں صاحب, پہچان لینا ان کو, جنہوں نے امام حسین کو دعوت دے کے بلایا تھا. کربلا کے میدان میں انہی لوگوں نے بلایا تھا, اور پھر بے وفائی کر بیٹھے تھے, پھر سہارا چھوڑ بیٹھے تھے, پھر ان سے کنارہ کشی کر بیٹھے تھے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے دعوت دی تھی. انہوں نے اس لیے مدینہ واپس نہیں جانے دیا, انہوں نے ڈائریکٹ یزید کے پاس اس لیے نہیں جانے دیا. انہیں معلوم تھا کہ امام حسین کے پاس ہمارے خطوط موجود ہیں, ہمارے خطوط موجود ہے, جو نامزد خطوط موجود ہے. اگر امام علی مقام کو وہاں بھیج دیا جائے تو وہ خطوط بتائے گے میں نہیں آیا, انہوں نے بلایا ہے, اہل کوفہ نے مجھے بلایا ہے. تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا, ان کو مسمار کر دیا جائے گا, ان کے مکانات کو گرا دیا جائے گا, ان کو جناب والا شہید کر دیا جائے گا. ان کو ڈر تھا اپنے قتل کا, ان کو ڈر تھا اپنے نقصان کا, ان کو ڈر تھا اپنے جان کا. اس لیے کوفہ والوں نے کہا نہ یزید کے پاس ملنے دیں گے, اور نہ ہی مدینہ واپس جانے دیں گے, نہ کسی اور بستی میں جانے دیں گے. ہم جتنا کہتے ہیں اتنا کام کرو. کام کیا ہے؟ اب ایک چیز آپ کو یاد رکھنا ہے 20 منٹ تک. وہ چیز یہ ہے, مطالبہ یہ کیا تھا کہ حسین ابن علی آپ یزید کے ہاتھ پر
بیٹھ کر لو ہاتھ دے دو. یزید کے ہاتھ پر کیا دے دو؟ کیا دے دو؟ بولو کیا دے دو؟ اور امام علی مقام نے یہی جملے میں فوراً کہا او یزیدیو، حسین سر تو دے گا ہاتھ نہیں دے گا. کیا جملہ کہا تھا؟ سر تو دے دے گا ہاتھ نہیں دے گا. عجیب مسئلہ ہے امام علی مقام. تصور کی دنیا میں جا کر جب میں نے سوال کیا حسین، ہاتھ کٹنے کے بعد انسان زندہ رہتا ہے، پیر کٹنے کے بعد انسان زندہ رہتا ہے، کان کٹنے کے بعد انسان زندہ رہتا ہے، جسم کا کوئی دوسرا عضو کٹ جائے انسان زندہ رہتا ہے، لیکن سر کٹنے کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا. ہاتھ آپ نہیں دے رہے ہیں لیکن کہہ رہے کہ سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا. یہ جملہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ جملہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ امام علی مقام نے پہلی بار میں کہہ دیا. کیا کہا؟ سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا. اب جناب والا جب یہ کشمکش اور یہ بحث و مباحثہ چل رہا تھا، ایک خاتون یہ کربلا کا منظر دیکھ کر فوراً اپنے گھر جاتی ہے، اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلاتی ہے، کہتی ہے بیٹا میری زندگی کا سہارا تو ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا تو ہے، میری زندگی کو آسرا دینے والا تو ہے. تیرے بغیر نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ تیرے علاوہ میرا کوئی بیٹا یا شہزادہ ہے. اے بیٹا صرف تو ہے، تجھے بڑی ارمانوں سے پالا تھا، اس لیے پالا تھا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا تو بن جائے گا، اس لیے پالا تھا کہ میرے بڑھاپے میں تو مجھے ساتھ دے گا. میری بڑی آرزو تجھ سے لگی ہوئی ہے، میری بڑی تمنا تجھ سے لگی ہوئی ہے. میں ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بیٹے کو میرے بڑھاپے کا سہارا بنانا، اور اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی تجھے دی ہے، تجھے صابر بھی بنایا ہے، تحمل سے زندگی گزارنے کا ہنر بھی رب قدیر نے دیا ہے. لیکن بیٹا اب میں میرے بڑھاپے کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے. جب سے میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ منظر دیکھا، تب سے مجھے بڑھاپے میں جانے کا شوق ہی نہیں رہا ہے. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ تو میری تمنا پوری کر دے. بیٹا کہتا ہے ماں تیری تمنا ہے کیا؟ ماں تو مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ میں تیرا خون ہوں ماں، تو فرمان تو پیش کر دے، تو حکم تو لگا دے. دیکھ تیرا بیٹا تیرے حکم کی پاسداری کرے گا، تیرا بیٹا تیرے حکم کو نہیں ٹالنے والا ہوگا، تیرا فرما بردار کہلائے گا. ماں کہتی ہے بیٹا معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں تجھ سے دولت طلب کر لوں، معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں تجھ سے تھوڑا وقت مانگ لوں، معاملہ یہ نہیں ہے بیٹا کہ میں تھوڑی دیر یا تھوڑی مدت تجھ سے مانگ لوں. معاملہ جان کا ہے بیٹا، جان کا. میں تجھے کسی کے نام پر کٹوانا چاہتی ہوں، کسی کے قدموں پر قربان کرنا چاہتی ہوں. بیٹے نے کہا امی معاملہ کیا ہے بتاتی کیوں نہیں؟ تو نے بڑی محبت اور بڑی منتوں سے مجھے پالا ہے، مجھے پروان چڑھایا ہے، اور ابھی 17 دن ہوئے ہیں. دوسری روایت میں آتا ہے 18 دن ہوئے ہیں. اے امی میری شادی کو 18 دن ہوئے ہیں، تو نے بڑی تمنا سے میری شادی کی ہے، مجھے دلہا بنایا ہے. اب میں 17 دن کا دلہا ہوں یا 18 دن کا دلہا ہوں، ابھی میں نے اپنی بیوی کے پورے حقوق پہ ادا نہیں کیے. تو مجھ سے چاہتی کیا ہے ماں بتا؟ اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے بیٹا میں نے جو صبح کی گفتگو سنی اور میں نے جس کو دیکھا، میں نہیں جانتی وہ کون ہوں، لیکن بات سمجھ میں بات میں آئی سننے کے بعد کہ وہ کوئی اور نہیں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا ہے، جس کو حسین ابن علی کہتے ہیں. یزیدی لشکر ان کے خون کا پیاسا ہے، انہیں شہید کرنا چاہتا ہے. میرے ذہن اور فکر میں یہ دعا اور یہ تمنا، یہ آرزو امڑ رہی ہے بیٹا کہ ان کی شہادت سے پہلے میں تجھے قربان کر دوں. کامی بس اتنی سی بات ہے، چونکہ میں نے کسی کی زندگی کا سہارا بننے کی دعا کی تھی، میں نے کسی کی زندگی کو سہارا دینے کے لیے ایجاب و قبول کیا تھا. میں اپنی خاتون سے مل کر آ جاتا ہوں، میں اپنی شریک حیات سے مل کر آ جاتا ہوں، اس سے بھی اجازت لے کر آ جاتا ہوں، اور پھر کربلا کے میدان میں چلا جاؤں گا. اللہ اکبر. جس کو بات کہی جا رہی ہے اسی کو عبداللہ ابن وہب کلبی کہتے ہیں. یہ 17 دن کا دولہا اللہ اکبر اپنی دلہن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آج نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے پر بڑی مصیبت آ پڑی ہے. یزیدی لشکر ان کے خون کا پیاسا ہے. اگر آج ہم نے سہارا نہیں دیا، کل قیامت کے دن ہم رب قدیر کی بارگاہ میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا مودی کہیں گے. اللہ اکبر. اپنی دلہن سے کہتا ہے اے دلہن مجھے اجازت دے دے تاکہ میں اپنی جان
جان آفری کے حوالے کر دوں، حسنین کریمین کے صدقے میں یہ جان لٹا دوں، امام عالی مقام کے قدموں پر یہ جان لٹا دوں۔ اللہ اکبر۔ دلہن نے کہا ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے مجھے بھی کربلا کی سرزمین پر لے جانا ہوگا، اور آپ کو کربلا کے رن میں اترنے سے پہلے پہلے امام عالی مقام سے میری ملاقات کروانی ہوگی۔ اگر آپ یہ شرط مان لیتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 17 دن کی دلہن ہے، اللہ اکبر۔ پر روایت دیگر یہ 18 دن کی دلہن ہے۔ کس انداز سے اسلام سے محبت کرتی ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتی ہے، امام عالی مقام علیہ السلام سے محبت کرتی ہے، الامان والحفیظ۔ لیکن آج ہمارے گھر میں بھی دلہنیں آتی ہے، اللہ اللہ، 8 دن کے بعد اگر وہ گھر جاتی ہے تو گھر کی برائیاں کر بیٹھتی ہے۔ اور یہ کیسی دلہن ہے جو عشق حسین لے کر اپنی زندگی کو کاٹ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اس سے جیسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی بات سنی تو فوراً راضی ہو گئی، صرف ایک شرط پر کہ آپ امام عالی مقام سے میری ملاقات کروا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ چھوٹا سا قافلہ 3 لوگوں پر منحصر کربلا کے میدان میں آتا ہے۔ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے اے امام عالی مقام، یہ میرا شہزادہ ہے، بڑی تمناؤں سے میں نے اس کو پالا تھا، بڑی آرزو سے میں نے اس کو پالا تھا، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، لیکن جب بات آپ پر آ پڑی ہے تو اب مجھے بڑھاپے کا سہارا نہیں چاہیے، آپ کی رضا اور خدا کی رضا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ نہ جانے کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، کس فکر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم حسینی نعرے لگا رہے ہیں، نہ حسینی کردار ہمارے درمیان موجود ہے، نہ حسینی فکر ہمارے درمیان میں موجود ہے، نہ حسینی سوچ ہمارے درمیان میں موجود ہے، نہ حسینی کردار ہمارے درمیان میں موجود ہے، نہ حسینی تمدن ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ ہم اللہ جانے کون سے حسینی ہے، اور دعا کرتا ہوں مولا کریم ہمیں سچا حسینی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ خاتون نے کہا تھا اے عالی مقام، اے امام علیہ السلام، یہ میرے بیٹے کو قبول کر لے۔ بیٹے کی بات آئی تو آپ نے بیٹے کو قبول کیا، لیکن بیٹے نے کہا کہ میری شریک حیات کی ایک شرط ہے، حضور اگر آپ کو شرط کو سن لے، پورا کر دے تو میں بالکل سب سے پہلے رن میں جانے والا ہوگا۔ آپ نے کہا بتایا خاتون آپ کی شرط کیا ہے؟ اس 17 دن کی دلہن نے کہا حضور یہ میرا شوہر جو کچھ دیر کے بعد شہید ہو جائے گا، کچھ دیر کے بعد شہادت کا جام نوش فرما لے گا، حضور میں آپ سے یہ وعدہ چاہتی ہوں کل بروز قیامت جب حشر برپا ہو تو آپ جہاں میرے شوہر کا مقام ہے مجھے اسی کے ساتھ رہنے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ آپ نے ان سے وعدہ لیا۔ اچھا یہ خاتون نے جو بات جنت کی تھی، کیوں کی تھی جانتے ہو؟ اہل عرب میں اور اس وقت دنیا کے جتنے گوشوں میں دین پھیل چکا تھا سب کو معلوم تھا، نبی کونین نے اپنے نواسوں کے حوالے سے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ یہ وہ ہے کہ جنت ان کی، جنت میں جانے والے جتنے ہوں گے سب ان کے غلام ہوں گے، اور یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یعنی ان کی رضا پر اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ جن سے یہ راضی ہو جائے کہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، جن سے حسنین کریمین راضی ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے آزاد کر دے گا، سب کو معلوم تھا، اس لیے وعدہ لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے یہی عبداللہ بن وہاب کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین کربلا پہنچے، اور سرزمین کربلا جب پہنچے تو انہوں نے 27 یزیدیوں کو جہنم رسید کر دیا، 27 یزیدوں کو جہنم میں پہنچا دیا، اور بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی دانشوری کے ساتھ یہ یزیدیوں پر ٹوٹ پڑ رہے تھے۔ تو یزیدیوں نے یہ سوچا اگر ایک ایک کر کے یہ وہاب ابن عبداللہ کلبی کے پاس کوئی گیا تو لشکر ختم ہو جائے گا، لیکن ہم اس کو شہید نہیں کر پائیں گے۔
اس کو قتل نہیں کر پائیں گے، اس کو ذبح نہیں کر پائیں گے۔ اللہ جانے اس کے ہاتھوں میں کس کی طاقت کام کر رہی ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کے بازوں میں کس کی طاقت کام کر رہی ہے۔ لہذا سب لوگوں نے مل کر حملہ کیا، اور حملہ کرنا تھا کہ تیروں کی برسات ہوئی۔ وہاب بن عبداللہ کلبی زمین پر آ گرے۔ کسی یزید نے جو ظلم و جبریت کی حدوں کو پار کرنے والا تھا، اس نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور عبداللہ ابن وہاب کلبی کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ سر کو خیمے کی طرف جو ہے بھیج دیا۔ جیسے سر خیمے کی طرف آیا، وہ بڑھیا خاتون آگے بڑھی، اس نے اپنے شہزادے کے سر کو اٹھایا، سر کو بوسہ دیا۔ جس نے پوری زندگی یہ سوچ کر اپنے بیٹے کو پالا تھا کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، سوچو اس کے دل پر کتنی بجلیاں گری ہوگی جب وہ سر اس خاتون کے گود میں ہوگا، اور وہ بھی کٹا ہوا سر ہوگا، کتنی بجلیاں گری ہوگی۔ اللہ اکبر! انہوں نے اپنے بیٹے کے منہ سے خون صاف کیا اور امام عالی مقام کو پیش کیا۔ امام عالی مقام نے کہا، اے مائی، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلی صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سر کو لے کر اس مائی سے کہا کہ ان کی اہلیہ کے پاس اس سر کو دے دیا جائے۔ اللہ اکبر! امام علی مقام ہے، وہ جب وعدہ کرتے ہیں نا تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ جیسے سر دیا، اب خاتون نے اپنے شوہر کا سر لیا، 17 دنوں کا دھلا۔ بتائیں آپ، اب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور سر لینے کے بعد اپنی گود میں لیا اور اپنی گردن کو جھکایا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید سر کا وہ دیدار کر رہی ہے، سر کو وہ تک رہی ہے۔ جب کافی وقت ہوا، وہ خاتون کو آواز دیا گیا تو آواز نہیں آئی۔ تب امام علی مقام نے کہا مائی سے کہ ذرا ان کو پکڑ کر لٹا دو، اس لیے کہ اب یہ آواز نہیں دے گی۔ دیکھا یہی گیا کہ جب ان کو لٹایا گیا تو وہ حیات نہیں بلکہ شوہر کے ساتھ ہی جنت پہنچ چکی تھی۔ اللہ اکبر! انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد حور تیاری کرتے ہیں اور حور میدان میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جناب والا جوان مردی کے ساتھ جناب والا وہ بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں اور یزیدیوں کے پسینے چھڑاتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا چھوڑ دوں؟ ابھی آپ اندازہ لگائے، ایک کے بعد ایک بہادر آ رہے ہیں اور یزیدیوں کے پسینے چھڑاتے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، یزیدیوں کے پسینے چھڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جناب والا قاسم ابن حسن کی باری آئی۔ حضرت قاسم جب حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا چچا جان، اب میں کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں، اب یزیدیوں کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، کہا میرے بھائی کی آپ نشانی ہو، میں آپ کو رن میں نہیں بھیج سکتا، آپ کو جنگ کے لیے میں نہیں بھیج سکتا۔ اللہ اکبر! آپ بتائیں، جب یہ بات امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام اپنے بھتیجے سے یعنی قاسم سے کر رہے ہیں کہ آپ میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میں آپ کو رن میں نہیں بھیج سکتا ہوں، میں آپ کو جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیج سکتا ہوں، اس لیے نہیں بھیج سکتا ہوں کہ جب مجھے بھائی کی یاد آ جاتی ہے تو میں تمہارے چہرے کو تکتا ہوں، میں تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرا بھائی یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس وجہ سے میں آپ کو رن میں نہیں بھیج سکتا۔ تو مورخین لکھتے ہیں، مورخین نے یہ لکھا کہ امام علی مقام کو حضرت قاسم ایک چٹھی نکال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے والد گرامی وقار نے کہا تھا جب تم پر بڑی مصیبت آئے، جب کوئی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو
تب یہ چٹھی کا سہارا لینا اور جو بات نہیں مانے گا ان کو پیش کر دینا. یہ چٹھی آپ کی بات منوا لے گی, یہ چٹھی آپ کی بات منوا لے گی. اللہ اکبر. جب وہ چٹھی نکال کر آپ حضرت پھوپھی جان زینب کو دیتے ہیں, امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں, اس چٹھی پہ ان کے بھائی کی دستخط کے ساتھ یہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ بھائی جب بھی تم پر مصیبت آ جائے, خاص کر کربلا کا معرکہ ہو اور میرے شہزادوں میں جو بھی شہزادہ اس وقت حیات ہو, آپ نے شہادت کے جام کو پینے سے پہلے اس کو رن میں بھیجنا. یہ اجازت نامہ جب ملتا ہے تب امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اجازت دیتے ہیں. اللہ اکبر. جن کے بدن کے اندر, جن کے رگوں میں حضرت علی کا خون گردش کر رہا ہو, ان کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے, ان کے حوصلہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے, ان کی بہادری کا اندازہ کون لگا سکتا ہے, ان کے مد مقابل میں کون آ سکتا ہے. اللہ اکبر. جب یہ حضرت قاسم رن میں پڑھتے ہیں اور جناب والا کربلا میں آتے ہیں اور للکارتے ہیں کوئی میرے مقابلے میں آنے والا, تو جناب والا بڑے بڑے بہادر ان کے مقابلے میں اتار دیے جاتے ہیں اور وہ ایک ایک وار میں بڑے بڑے بہادروں کو جہنم رسید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب یہی معاملہ یہی ہوا پورے کربلا کے اندر, انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ اکبر, یہ امام حسین کا شیر نر جو بھی میدان میں آتا ہے وہ ایک کو نہیں سینکڑوں کو جناب والا پچاڑ دیتا ہے, سینکڑوں کی گردنیں اتار دیتا ہے. ان کی تلواریں کیسی تیز کی ہوئی ہے, انہوں نے رات میں کیا کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے, اللہ اس کا رسول جانتا ہے. لیکن ان کے مد مقابل میں جو بھی آتا ہے وہ فینار ہو جاتا ہے, وہ جہنم میں اپنا ٹکٹ لکھوا لیتا ہے, وہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے. اب ان کے اوپر پہ جناب والا نیزوں کی بارش ہونے لگی اور پھر یہ بھی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر اب سامنے آتے ہیں اور حضرت علی اکبر کہتے ہیں, اے میرے آقا, اے میرے سردار, اے میرے والد گرامی وقار, مجھے اجازت دے. آپ ان کو منواتے ہیں کہ نہیں, آپ کو ابھی رہنا ہوگا, آپ کو ابھی اپنے پریوار کی حفاظت کرنی ہوگی. آپ کہتے ہیں جب تک میں رہوں گا آپ کو رن میں نہیں جانے دوں گا, آپ کو جنگ کرنے نہیں دوں گا, کوئی یزیدی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام ان کی اس جناب والا جو سجو پر راضی ہو جاتے ہیں, ان کی آرزو پر بھی راضی ہو جاتے ہیں. یہ میں مختصر میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, 10 سے 15 منٹ آپ کو بتانا ہے. اب آپ سن لیجئے, حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے اپنے 17 سال بروایت دیگر 19 سال کے شہزادے کو جب رن کے لیے تیار کیا ہوگا, اب سوچئے دل پر ہاتھ رکھ کر ان کی کیفیت کیا ہوگی, ان کا دلی معاملہ کیا ہوگا, ان کے ذہن و فکر میں کیا چل رہا ہوگا. اور حضرت علی اکبر کے حوالے سے مورخین لکھتے ہیں, تاریخ ساز لکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ شباہت عطا فرمائی تھی کہ جب کسی کو مصطفیٰ کریم کی یاد آتی تو حضرت علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے, امام علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے, ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے. مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے چہرے کا جو معاملہ تھا وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتا جلتا معاملہ تھا. آپ اندازہ لگائے, یہ شہزادہ امام علی مقام کا بڑا شہزادہ جس کو علی اکبر, آپ کے تینوں بیٹوں کا نام علی تھا, تینوں بیٹے کا نام, پہچان کے لیے ایک کا نام اکبر یعنی یہ بڑا بیٹا ہے, علی ہے لیکن اکبر ہے, دوسرا علی ہے لیکن اوسط ہے, علی اوسط, تیسرا علی اصغر, علی ہے لیکن چھوٹا ہے. تینوں بیٹوں کا نام علی آپ نے رکھا تھا. کیوں؟ اس لیے رکھا تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ جو اپنے بچوں کے نام علی رکھتے ہیں وہ بچے بزدل نہیں ہوتے, وہ بچے بزدل نہیں ہوتے. آج بھی اگر کوئی اپنے بچوں کا نام علی رکھ لے تو آپ دیکھو گے وہ کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنے والے ہوتے ہیں, کوئی بھی معاملہ ہو وہ آگے بڑھتے نظر آتے ہیں. اس لیے کہ علی نام میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ علی جس کا نام ہو وہ بزدل ہو ہی نہیں سکتا. علی جو بھی ہوگا وہ بہادر ہی ہوگا, علی جو بھی ہوگا وہ بہادری ہوگا, جس میدان میں ہوگا بہادری کے جوہر لٹا رہا ہوگا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تینوں شہزادوں کے نام علی رکھے تھے. ایک کا نام علی لیکن پہچان کی وجہ سے ان کو اکبر کہا جاتا تھا. پھر دوسرے کا نام علی لیکن پہچان کی وجہ سے ان کو اوسط کہا جاتا تھا. بعد میں جن کی کنیت زین العابدین پڑی ہے. اور تیسرے کا نام بھی علی، جو چھوٹے تھے ان کو اصغر کہا جاتا تھا. یعنی علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر، یہ تین شہزادے آپ کے تھے. اللہ اکبر. جو ایک ایک کر کے جب بعد میں سب لوگ شہید ہو گئے، یہاں تک کہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے. علی اصغر کے شہید ہونے کے بعد آخری میں امام علی مقام سے پہلے حضرت علی اکبر رن میں اترتے ہیں. اور رن میں اترنے کے بعد بھی روایتوں میں آتا ہے کہ 500 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیتے. 500 یزیدیوں کو، اور 500 یزیدیوں کو جہنم میں جب پہنچا دیتے ہیں تب آپ کے جسم پر ایک خروچ نہیں ہوتا. یہ علی کی تاثیر ہے، علی کے نام کی تاثیر ہے. ایک خروچ نہیں ہوتا، لیکن آپ اپنے گھوڑے کی لگام کو خیمے کی طرف، خیمہ حسین کی طرف پلٹاتے ہیں اور پھر خیمہ حسین کے پاس آ کے کہتے ہیں بابا جان اگر علی اکبر کو تھوڑا پانی مل جائے، علی اکبر کو تھوڑا پانی مل جائے تو بس جنگ کا اب یہ اختتام ہوگا. اس کے بعد کسی کو جنگ میں اترنے کی حاجت نہیں ہوگی. پورے یزیدیوں کو آپ کا شہزادہ علی اکبر کافی ہے. لیکن جب یہ بات کہتے ہیں تو امام علی مقام ان کو سینے سے لگا کر سر کا بوسہ دیتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا نانا جان حوض کوثر پر اب تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے بیٹا، ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے. اب نانا جان حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جاؤ اور جا کر اپنے نانا جان سے ملاقات کرو. پھر آپ اپنے گھوڑے کو رن کی طرف بڑھاتے ہیں، میدان کربلا میں بڑھاتے ہیں، اور پھر یزیدیوں کو جناب والا فی نار جہنم کرتے یزیدیوں کے لشکر میں گھس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی علی کے شہزادے کا مقابلہ کرنے والا؟ ہے کوئی علی کے خون کے سامنے آنے والا؟ ہے کوئی علی کے خاندان کا مقابلہ کرنے والا؟ کوئی سامنے نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ سب نے دیکھے کہ بڑے بڑے بہادروں کو یہ شہزادہ ایک ہی وار میں 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتا ہے. ایک وار میں 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ جانے اس کے ہاتھ میں کس کی طاقت کام کر رہی ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن عجیب کیفیت ہے، عجیب طاقت ہے، عجیب ہمت ہے کہ ایک وار مارتا ہے تو بندہ 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگر آڑا مار دے تو سر الگ اور دھڑ الگ ہو جاتا ہے. کچھ مورخین نے لکھا کہ اگر آپ کا وار اس وقت جانور پہ پڑ جاتا یعنی گھوڑے پہ پڑ جاتا تو گھوڑا بھی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر جاتا تھا. اس قدر آپ طاقت اور توانائی سے حملہ کرتے تھے. اور کیوں نہ کرے جن کے گھر میں بہادری بھیک مانگنے کھڑی ہو، جن کے گھر کے اندر بہادری خیرات مانگتی ہو، اس گھر کا شیر میدان کارزاز میں ہو اور پھر وہ بہادری کے جوہر نہ دکھائے تو پھر جوہر کون دکھائے گا؟ پھر بہادری سے کام نہ لے تو بہادری سے کام کون لے گا؟ پھر ہمت سے کام نہ لے تو ہمت سے کام کون لے گا؟ اللہ اکبر. لیکن جب یزیدی نے سوچا ایک ایک کر کے نہیں 10 کر کے بھی اس شہزادے کے سامنے اگر تم جاؤ گے تو سب کے سب جہنم میں چلے جاؤ گے، سب کو مار دیا جائے گا، سب کو کاٹ دیا جائے گا. اور تاریخ میں یہ الفاظ لکھے جائیں گے کہ ایک مرد کلندر کے سامنے جو حسین ابن علی کا شہزادہ تھا، جس کو پوری دنیا علی اکبر کہتی تھی، ان کے سامنے 10 کا بھی لشکر جاتا تھا تو وہ ایسے کاٹ دیتا جیسے کہ مولی کاٹ رہا ہو، جیسے کہ گاجر کاٹ رہا ہو. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ جناب والا ایک ایسے انداز سے لڑتا تھا تو سب نے سوچا کہ ایسا نہیں لڑا جائے بلکہ تیروں کی بارش کر دی جائے، نیزوں کی بارش کر دی جائے. یہ بزدلوں کی علامت ہوا کرتی ہے. آج بھی یاد رکھنا جس کے دل میں حقیقی معنوں میں علی کی محبت ہوتی ہے نا، وہ 85 سال کا بڈھا ہونے کے بعد بھی پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. یہ بات دھیان رکھنا آپ نے. شرط اتنی ہے کہ صحیح معنوں میں علی سے محبت کرنے والا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے سے، اس ضعیف سے یہ کام اس نے کروایا کہ اے یزیدی ذہن رکھنے والوں، اے
جو 85 سال یا 86 سال کا ہے، ان کے سامنے تمہیں گھٹنے ٹیکنا ہوگا۔ ابے یہ 85 سال کے بوڑھے کا یہ حال ہے جو علی سے محبت کرتا ہے، تو پھر نوجوان کا حال کیا ہوگا جو علی سے محبت کرتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نام لیوا لوگ ہیں، نام لیوا لوگ ہیں۔ آپ اندازہ لگائے، جن کے گھر کا نام لے رہے تو طاقت کا حال یہ ہے، جن کے گھر کا شہزادہ خود لڑ رہا اس کا حال کیا ہوگا۔ لیکن ان ظالموں نے یہی کیا، اور یہی کرنے کے بعد چاروں طرف سے تیر برسائے۔ چاروں طرف سے تیر برسانے کے بعد آپ پر تیروں کے وار لگے، اور آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ تشریف لانا تھا کسی ظالم یزید نے، نام میرے کو سب کے معلوم ہے لیکن میں نام نہیں لیتا ہوں۔ ان یزیدوں کے نام لے کر ہم پرچار کیوں کریں گے؟ صرف انہیں یزیدی کہنا ہی کافی ہے۔ انہیں یزیدی نام لے کر کیوں؟ میں نام ہی نہیں لوں گا۔ نام سب کے معلوم ہے کہ امام عالی مقام کی گردن کو کس نے جناب والا جسم سے علیحدہ کیا تھا، حضرت علی اصغر کو تیر کس نے مارا تھا، ان سب کے نام معلوم ہے۔ لیکن میری پہلے سے عادت ہے کہ میں نام لیتے ہی نہیں، بہت کم نام لیتا ہوں۔ کیوں میں ان کا نام لے کر اپنی اچھی محفل کو، پاک صاف محفل کو خراب کر دوں؟ جب جناب والا ان کے حوالے سے بھی مورخین لکھتے ہیں، حضرت علی اکبر کے حوالے سے، کہ جب ظالم ان کی طرف بڑا شہید کرنے کے لیے، تو چونکہ جب آپ زمین پر گرے نا تو جتنے گرے تھے، لیکن فوراً آپ نے اٹھ کر دو زانوں ادب طے کیا اور دیکھا کہ اب یہ ظالم جو ہے مجھ پر وار کرے گا، تو فوراً آپ سجدے میں چلے گئے، فوراً سجدے میں چلے گئے، اور سجدے کی حالت میں ہی ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، اور پھر جو ہے تو امام عالی مقام کو آواز دیا گیا کہ اپنے بڑے بیٹے کی لاش لے جاؤ۔ مورخین لکھتے ہیں، جملہ بڑا غور کرنے کا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ ابھی تک امام عالی مقام کے سر کے اور داڑھی کے بال اتنے سفید نہیں ہوئے تھے، اتنے مختصر سے کچھ سفید تھے، لیکن جب آپ علی اکبر کے لاشے کے پاس پہنچے اور علی اکبر کے لاشے کو جب کاندھے پر اٹھایا، تو کہتے خیمے آنے تک آپ کے داڑھی مبارک بھی سفید ہو گئی تھی اور آپ کے بال مبارک بھی سفید ہو گئے تھے۔ اتنا غم ٹوٹا آپ پر، اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹے آپ پر۔ وہ صاحب جس کا جوان بیٹا دنیا سے چلے جائے اس پر غم نہیں تو اور کیا ٹوٹے گا، لیکن اتنی قربانیاں امام علی مقام نے جو دی ہے نا، دین بچانے کے لیے دی ہے، جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی۔ ہم بات بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں، بولتے ہیں نا، بولیے جھوٹ بول دیتے ہیں نا۔ ہم جھوٹ کو تو عیب ہی نہیں سمجھتے، جھوٹ کو ہم لوگ عیب نہیں سمجھتے، جبکہ جھوٹ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کس کی لعنت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہم جھوٹ بول دیتے، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، باپ سے جھوٹ، ماں سے جھوٹ، دوست احباب سے جھوٹ، اور اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے، لوگ مسکرا کے جھوٹ بول دیتے۔ میرے عزیز، امام علی مقام کی یہ تعلیم نہیں ہے، امام علی مقام کی یہ فکر نہیں ہے، امام علی مقام کی یہ سوچ نہیں ہے، نہ ان کا یہ کردار ہے۔ اب امام علی مقام جاتے ہیں، اب امام علی مقام کربلا جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو اب سے 25 منٹ پہلے کہا تھا، سب سے پہلا سوال یزیدی لشکر سے امام حسین سے ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ ہاتھ دے دیجئے، بیعت کر لیجئے۔ امام علی مقام نے کیا کہا تھا؟ سر دے دوں گا، سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ ہر شہید کے بعد یہ مطالبہ کیا گیا۔ عباس شہید ہوئے، حسین ہاتھ دے دو، بیعت کر لو، کہا سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد کہا گیا حسین بیعت کر لو، ہاتھ دے دو، آپ نے کہا سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ عباس کے بازو شہید کر دیے گئے، ان کو شہادت کا جام پلا دیا گیا، پھر مطالبہ کیا گیا ہاتھ دے دیجئے۔ امام علی مقام نے کہا سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ ہر شہید کے بعد
کہتے تھے سر دے دوں گا ہاتھ. اب تصور کی دنیا میں حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں, پوچھتے ہیں حسین پیر کٹ جانے سے انسان زندہ رہتا ہے, ہاتھ کٹنے سے انسان زندہ رہتا ہے, لیکن سر کٹنے سے انسان زندہ نہیں رہتا. آپ بار بار کہہ رہے ہیں سر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا, وجہ کیا ہے, کیوں آپ ہاتھ نہیں دے رہے؟ تو سنو, ہاتھ نہ دینے میں جناب والا حکمت کیا تھی. ایک صحابی رسول نے یہ جملہ کہا تھا نعم المراکب, کتنی اچھی سواری ہے. تو پلٹ کر مصطفیٰ نے کہا تھا نعم الراکب, کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے. یہ سواری اور سوار کا جو مرحلہ ہے نا, نبی کونین نے اپنے شہزادے حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور کاندھوں پر بٹھا کر اپنی زلف عنبر حضرت امام علی مقام علیہ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دی. تبھی تو دیکھنے والے نے سواری کہا تھا, تبھی تو سواری کہا تھا نا. لگام کی طرح زلف عنبری امام علی مقام کے ہاتھ میں ہے, یا صافے کی جناب والا صافے کی جو آپ یہ دیکھیں پیچھے چھٹا ہوا تھا شیلا, وہ امام علی مقام کے ہاتھ میں ہے, اور آپ دونوں پیر ہلا رہے ہیں, بچپنے میں دونوں پیر ہلا رہے ہیں. تو دیکھنے والے نے کہا تھا نعم المراکب, کتنی اچھی سواری ہے. تو نبی کونین نے فرمایا تھا تم سواری کو دیکھتے ہیں, نعم الراکب, ذرا سوار کو بھی دیکھو سوار کتنا اچھا ہے. سوار ہے کیا, الحسین منی وانا من الحسین, سوار وہ ہے کہ اس سے میں ہوں اور حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, یہی وہ سوار ہے. اللہ اکبر. یہ سوار کے ہاتھ میں یعنی امام علی مقام کے ہاتھ میں آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو زلفیں دی تھی, دنیا نے اس کو زلفیں دیکھی ہے, لیکن میں کہتا ہوں امام علی مقام کے ہاتھ میں نبی کونین نے زلفیں نہیں دی تھی, بلکہ دین دیا تھا, قانون دیا تھا, اسلام دیا تھا کہ اے حسین جب کربلا میں مصیبت آئے گی تو یہی ہاتھ کا مطالبہ ہوگا. اے حسین سر دے دینا, ہاتھ کا سودا نہ کرنا, اس لیے کہ زلفوں کی شکل میں تمہارے ہاتھ میں قرآن کا قانون دے رہا ہوں, زلفوں کی شکل میں مصطفیٰ کا آئین دے رہا ہوں, یہ زلفوں کی شکل میں تمہارے ہاتھ میں دین کا قانون اور دین کی بات ڈور دے رہا ہوں. اے حسین یہ ہاتھ کو شرابی کے ہاتھ پہ نہ جانے دینا, اے حسین یہ ہاتھ کو زانی کے ہاتھ پہ نہ جانے دینا, اے حسین یہ ہاتھ کو سود خور کے ہاتھ پہ نہ جانے دینا, اے حسین یہ ہاتھ کو جھوٹ بولنے والے کے ہاتھ پہ نہ جانے دینا, اے حسین یہ ہاتھ کو دغا باز کے ہاتھ پہ نہ جانے دینا, اے حسین یہ ہاتھ کو جو دین سے غداری کرتے ہیں ان کے ہاتھ پہ نہ جانے دینا, بلکہ سر دے دینا, ہاتھ نہیں دینا. یہی سے پرورش ہو رہی تھی, بچپنے سے پرورش ہو رہی تھی. یہاں پر یہی مطالبہ تھا حسین ہاتھ دے دو, حسین کہہ رہے تھے سر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا, لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہے, آسمان والے دیکھ رہے ہیں, زمین کا ذرہ ذرہ دیکھ رہا ہے, کربلا میں رہنے والے درخت دیکھ رہے ہیں. کربلا کا معرکہ ہوا اور جناب والا یزیدیوں نے حملہ کیا, امام حسین نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا, لیکن جب آخری پر آپ آئے اور سجدے میں گئے تو لینے والا ابھی تک ہاتھ مانگ رہا تھا, لینے والے کو ابھی تک ہاتھ چاہیے تھا, لینے والے کو ابھی تک ہاتھ کی جستجو تھی, لیکن لینے والے میں بھی اتنی ہمت نہیں رہی کہ ہاتھ لے لے. حسین سجدے میں ہے, حسین سے وہی لیا جو حسین دینا چاہتے تھے, جو حسین نے جو امام حسین نے بظاہر میں دیا تھا. یزیدیوں نے دیا بھی تو وہی دیا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ لی. آپ مجھے بتائیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے, بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو آپ نے بھی سجدے کی کنڈیشن دیکھی ہوگی کہ بندے کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے, اس موقع پر ہاتھ کو تن سے جدا کرنے میں آسانی ہے بمقابل گردن کو جدا کرنے سے. آپ دیکھ لیجیے گردن چھپی ہوئی رہتی ہے, یہ شانوں اوپر آئے ہوئے رہتے ہیں, لیکن کسی کی ہمت تھی, کوئی یزیدی میں اتنا مجال تھا, کوئی یزیدیوں کے اندر اتنی طاقت اور جرأت تھی کہ جو نہیں دیا وہ لے لے. حسین شروع سے ہاتھ دینا نہیں چاہتے تھے اور یزید ہاتھ ہی لینا چاہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی شکل میں حسین کو کھڑا کر دیا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اے لوگوں جو میری راہ میں شہید ہوتے ہیں, مارے جاتے ہیں, انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے, ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے. مولا کیسے نہیں سمجھ سکتے؟ دیکھ میرا حسین سجدے میں ہے, بات تو ہاتھ لینے کی تھی نا, چاہتا تو ہاتھ کاٹ لیتا, چاہتا تو ہاتھ لے لیتا,
لیکن لیا وہی ہے جو حسین نے ظاہری میں دیا تھا. حسین نے پہلے کربلا کے پہلے اعلان سے دے دیا تھا. سر دے کر امام حسین نے یہ بتا دیا. اور آج پوری دنیا اور پوری یزیدیت یہی معاملے کو لے کر جناب والا جنگ ہے کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. ان للہ و انا الیہ راجعون. نماز کی حالت میں امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے دنیا سے کوچ کی ہے. اب دنیا سے جب کوچ کی عین نماز کی حالت میں، ایک روایت میں یہ بات آتی ہے، وہ بھی سن لیجئے، کچھ منٹ لگیں گے، کہ امام علی مقام گھوڑے سے گرے نہیں تھے. ایک روایت میں گرے نہیں، اترے تھے. ایک روایت میں آتا ہے اترے تھے. زخم لگ چکے تھے، آپ کا بدن زخمی ہو گیا تھا، لیکن ابھی وار کرنا چالو تھا. جب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا ایک نظر اٹھا کر، تو آپ نے گھوڑے کو روکا. روکنے کے بعد آپ جو ہے تو گھوڑے سے اتر گئے. گھوڑے سے اتر گئے. اس وقت یزیدیوں نے پوچھا تھا حسین تم نے آسمان پہ کیا دیکھا؟ بات کس سے کی؟ کس سے بات نہیں کی؟ کس سے بات نہیں کی؟ سورج دیکھ رہا تھا کہ وقت ظہر رکھ رہا ہے یا قضا کرنے کے قریب میں ہے. جب سورج کو دیکھا تو وہ ظہر کے وقت کو قریب کرنے میں ہے. اور حسین کی زندگی بھر نماز کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. مجھے جنگ کرنے میں اتنا لطف نہیں آتا جتنا اللہ کی عبادت کرنے میں لطف آتا ہے. آپ نے فوراً سجدے میں سر رکھ دیا اور اللہ کی نماز شروع کی. عشق والوں کی نماز، یہ شہداء کی نماز ہے کہ ہماری نمازیں جب شروع ہوتی ہے تو اس کا پہلا رکن قیام ہوتا ہے، اور عشق والوں کی جب نماز شروع ہوتی ہے تو ان کا پہلا رکن سجدہ ہوتا ہے نا. اس کے اندر جو ہے کئی اختلافات ہے کہ صاحب امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے نماز، جو آپ کہتے ہیں نماز، تو کچھ مورخین نے، مفسرین نے اور محدثین نے یہ بات کی ہے کہ بندہ فجر کی نماز پڑھ کے نکل جائے اور ظہر کی نماز کی فکر میں رہے. ظہر کی نماز کی فکر میں رہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اس کا وقت گزر رہا ہے وہ نماز میں شمار ہوگا. وہ کیا میں شمار ہوگا؟ نماز ظہر پڑھ لے، عصر کی نماز کی فکر میں لگ جائے کہ نماز عصر کب آئے گی، نماز عصر کا وقت کب آئے گا. تو کہتے ہیں جو یہ وقفہ گزرے گا تو یہ وقفہ کائے میں گزرے گا؟ گویا وہ نماز میں ہے. نماز والا اس کو ثواب مل رہا. مجھے بتاؤ نماز فجر ادا کرنے کے بعد امام علی مقام کی فکر کیا تھی؟ تبھی تو سورج کو دیکھ رہے تھے نا، تبھی تو آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے نا، کہیں نماز قضا نہ ہو جائے. لوگوں، امام علی مقام نے اپنی جنگ کو روک کر نماز کی حفاظت کی ہے. ہم اپنی تجارت کو روک کر نماز کی حفاظت نہیں کر سکتے. ہم ہمارے کاروبار کو روک کر نماز کی حفاظت نہیں کر سکتے. ہم ہمارے دکان و مکان کے تھوڑی سی تجارت کو روک کر نماز کی حفاظت نہیں کر سکتے. اگر ہم سچے حسینی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تجارت بعد میں کریں، اللہ کی عبادت پہلے کریں. ہم دنیا کو بعد میں منائیں، رب کو پہلے منائیں. یہی حسینی کردار ہے، یہی حسینی مشن ہے، اور یہی کربلا سے جو ہے تو آنے والا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پیغام پر مرتے دم تک قائم رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو اپنے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ جلد پیر کے روز جو بیان ہوگا، ما بعد کربلا ولا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے. کس بات کا شعور نہیں ہے؟ اور جو شہید ہوتے ہیں وہ کیسے زندہ ہوتے ہیں، کیسی رہنمائی کرتے ہیں کہ شہادت کے بعد بھی اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. کئی راہب کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے حلقے میں لاتے ہیں. تو انشاءاللہ جلد بروز پیر کو اس پر روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. آج کا جو
روزہ پروگرام تھا یہ مکمل پذیر ہوا. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کروانے والی تمام تنظیم اور آنے والے تمام سامعین کے مولا تبارک و تعالیٰ آرزو اور جائز تمناؤں کو حسنین کریمین کے توسل سے قبول فرمائیں. مولا تبارک و تعالیٰ اس پروگرام میں جن لوگوں نے دام درم قدم سکن حصہ لیا ان کے حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. مولا تبارک و تعالیٰ ہر مومنین کو زمینی اور آسمانی حادثات سے محفوظ فرمائے. اس بیان میں اگر کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو ان عاجز استغفر اللہ کہہ کے رخصت ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین. ایک مرتبہ میں بھی کلمہ